بٹلر پینسلوینیا میں 13 جولائی 2024 کے دن جب سابقہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر ایک جلسے سے خطاب کے دوران حملہ ہوا۔ اسی دوران گولیاں چلنے کی آواز سنائی دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو گولی تو لگی لیکن ان کی جان بچ گئی۔ اس پورے واقعے نے بہت سارے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ کچھ سوالات کے جوابات تو مل گئے ہیں لیکن بہت سے راز ابھی تک پوشیدہ ہیں۔ دوستو، نومبر 2024 میں امریکی صدارتی انتخابات ایکسپیکٹڈ ہیں اور اس مہم کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے پینسلوینیا کے شہر بٹلر میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ 13 جولائی کی شام کو ایون سٹی روڈ پر ہٹلر فارم شو جھیل کے قریب ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع تھے۔ بالکل اس جگہ پر سٹیج موجود تھا جس پہ ٹرمپ کو گولی لگی۔ سٹیج کے بالکل پیچھے یہ 3 عمارتیں ہیں جن میں سے 2 عمارتوں پر سیکیورٹی سروس کے افسران پہلے سے موجود تھے۔ جس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے سٹیج پر اپنی تقریر شروع کی اس وقت تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن ہجوم میں موجود لوگوں نے فائرنگ سے پہلے ہی ایک شخص کو گن کے ساتھ سٹیج کے دائیں جانب والی عمارت پر دیکھ لیا تھا۔ پہلے تو سب کو یہ لگا کہ شاید یہ سیکیورٹی فورس کا ہی افسر ہے، لیکن جب اس کی ڈریسنگ کو دیکھا گیا تو یہ کنفرم ہو گیا کہ چھت پر موجود شخص سیکیورٹی فورس میں سے نہیں ہے۔ تبھی کچھ لوگوں نے چلانا شروع کر دیا اور یہ خبر شاید سیکیورٹی سروس کے ایجنٹ نے اپنے ساتھیوں کو ریڈیو کے ذریعے بتا دی، اور ٹرمپ کے پیچھے موجود سیکیورٹی سروس کے ایجنٹس نے اپنا رخ شوٹر کی طرف کر لیا۔ ابھی اس کے ارادوں کا پتہ چلتا تبھی اس نے ایک ساتھ 3 گولیاں فائر کر دی، جس کی آواز آپ کو ویڈیو میں بھی سنائی دے گی۔ شوٹر اور ٹرمپ کے سٹیج کے درمیان صرف 410 فٹ کا فاصلہ تھا۔ قدرتی طور پر ٹرمپ نے اپنا سر ہلا دیا اور گولی ان کے کان کو چھو کر گزر گئی، ورنہ شوٹر کا نشانہ اتنا درست تھا کہ ٹرمپ کی جان بچنا ممکن ہی نہیں تھا۔ فائرنگ کے فوراً بعد ڈونلڈ ٹرمپ خود ڈیسک کے نیچے بیٹھ گئے اور سیکیورٹی سروس کے ایجنٹ نے ان کو گھیر لیا۔ تقریباً 30 سیکنڈ کے بعد انہیں سٹیج سے نیچے اتار کر بلٹ پروف گاڑی میں ہاسپٹل بھیج دیا گیا۔ جب ٹرمپ نیچے بیٹھے ہوئے تھے اسی وقت سنائپر نے شوٹر کو مار دیا۔ اس پورے عمل میں اتنا کم وقت لگا کہ اسے چھت سے نیچے اترنے کا وقت بھی نہیں ملا۔ نیوز میں بتایا گیا کہ شوٹر نے تقریباً 8 گولیاں فائر کی تھی، جس کے نتیجے میں ہجوم میں موجود ایک شخص جان کی بازی ہار گیا جبکہ 2 لوگ زخمی ہوئے۔ شوٹر کی شناخت 20 سالہ تھامس میتھیو کروکس کے نام سے ہوئی، جس کے پاس AR-15 رائفل ملی۔ جہاں ٹرمپ پر حملہ ہوا، شوٹر یہاں سے 70 کلومیٹر دور بیتھل پارک میں رہتا تھا۔ اس نے 2022 میں بیتھل پارک ہائی اسکول سے گریجویشن کی اور فی الحال یہ نرسنگ ہوم کے کچن میں کام کرتا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے بتایا کہ انہوں نے تھامس میتھیو میں کوئی غیر معمولی سلوک نہیں دیکھا، لیکن کچھ ہی وقت پہلے اس نے ایک لوکل شوٹنگ کلب جوائن کیا تھا۔ اس کلب میں مختلف رینجز موجود ہیں، جس میں سب سے زیادہ ٹارگٹ کا ڈسٹنس 560 فیٹس ہے۔ حملے سے ایک دن پہلے تھامس نے لوکل سٹور سے ایمونیشن کے 50 راؤنڈ اور ایک سیڑھی خریدی تھی۔ جو رائفل اس نے حملہ کرنے کے لیے استعمال کی وہ اصل میں اس کے والد کی تھی۔ حملے کے دن اس نے نرسنگ ہوم سے چھٹی لی اور اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ وہ کل تک واپس آ جائے گا۔ اسی دن تھامس کے والد نے پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کروائی کہ میرا بیٹا لاپتہ ہو گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے کے بعد بہت سے سوالات نے جنم لیا ہے کہ 20 سالہ تھامس نے ایسا کیوں کیا اور کس کے کہنے پر؟ کیا یہ جب وہ دن کی روشنی میں کھلے عام گن لے کر چھت پر موجود تھا تو تب سیکیورٹی سروس کے ایجنٹ کو کیسے نہیں دکھائی دیا، اور اتنے لوگوں کے ہوتے ہوئے وہ ہتھیار کے ساتھ داخل ہونے میں کامیاب کیسے ہوا؟ مگر FBI کو یہ تھامس کا ذاتی فیصلہ لگتا ہے۔ اس کی گاڑی اور گھر میں FBI کو بم بنانے کا سامان مل چکا ہے۔ حملے سے پہلے اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویر بھی گوگل پر سرچ کی تھی۔ صرف ٹرمپ ہی نہیں بلکہ سرچ ہسٹری میں پریزیڈنٹ جو بائیڈن، اٹارنی جنرل میرک گارلینڈ، FBI کے ڈائریکٹر کرسٹوفر اور شہزادی ایپریل کیتھرین کو بھی سرچ کیا تھا، اور حال ہی میں اس نے میجر ڈپریسو ڈس آرڈر کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی تھی۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ FBI کو تھامس کے موبائل فون سے ایک چونکا دینے والی تصویر بھی ملی ہے۔
آپ کو شاید یاد ہوگا کہ 30 نومبر 2021 کو مشیگن کے آکسفورڈ ہائی اسکول کے اندر فائرنگ ہوئی تھی، جس کی پوری دنیا نے مزاحمت بھی کی تھی۔ تھامس کے فون سے آکسفورڈ ہائی اسکول کے اندر حملہ کرنے والے ایتھن کرمبلی کی تصویر بھی ملی۔ کیا اس کا آکسفورڈ ہائی اسکول کی شوٹنگ سے کوئی تعلق تھا یا وہ کسی بڑی گینگ کا حصہ ہے؟ اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن سپٹمبر 2021 سے ہی جب وہ 18 سال کا ہوا تب سے ہی تھامس ریپبلک پارٹی کا ووٹر تھا، وہی پارٹی جس کی ٹکٹ سے ڈونلڈ ٹرمپ سابقہ الیکشن جیت کر پریزیڈنٹ بنے تھے اور اس بار بھی پریزیڈنٹ کے امیدوار ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر اٹیک کی انویسٹیگیشن چل رہی ہیں، ممکن ہے کہ مزید تفصیلات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سامنے آ جائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور آپ اسے بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اور مزید اس طرح کی شاندار ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔